حالانکہ ان کا کفر اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، بلکہ وہ عذاب، مشقت، بیماریاں، فقر اور بھوک وغیرہ جس طرح دنیا میں بندوں پر مسلط کرتا ہے، اسی طرح وہ ان چیزوں کو ان سے دور بھی کر سکتا ہے۔ تو جس کا اپنے بندوں کے ساتھ یہ طریقہ ہے اور اس نے مجھے اپنے عذاب سے ڈرایا ہے، تو میں اس سے کیسے نہ ڈروں اور میں کس طرح اس سے دھوکے میں رہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی خبر دی اور بیان فرمایا کہ عن قریب اس امت کے پچھلے لوگوں کے دلوں پر دھوکہ غالب ہو جائے گا۔ آپ نے جو فرمایا وہ ہو کر رہا، جیسا کہ پہلے زمانے کے لوگ دن رات عبادت اور نیک اعمال کرتے رہتے تھے، اس کے باوجود ان کے دلوں میں یہ خوف رہتا تھا کہ انہوں نے اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وہ رات دن عبادت میں گزارنے کے باوجود اپنے نفسوں کے بارے میں خوف زدہ رہتے، وہ بہت زیادہ تقوی اختیار کرنے، خواہشات، شبہات سے بچنے کے باوجود تنہائی میں اپنے نفسوں کے لیے روتے۔ لیکن اب یہ حالت ہے کہ تم لوگوں کو مطمئن، خوش اور بے خوف دیکھو گے، حالانکہ وہ گناہوں پر اوندے گرتے ہیں، دنیا میں پوری توجہ رکھے ہوئے ہیں اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے منہ پھیر رکھا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر کامل یقین رکھتے ہیں، اس کے عفو و درگزر اور مغفرت کی امید رکھتے ہیں۔ گویا ان کا گمان یہ ہے کہ انہوں نے جس طرح اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی معرفت حاصل کی ہے، اس طرح انبیاء اکرام علیہم السلام، صحابہ اکرام علیہم الرضوان اور پہلے بزرگوں کو حاصل نہ تھی۔ اگر یہ بات محض تمنا اور آسانی سے حاصل ہو جاتی تو نیک لوگ اعمال کرنے کے باوجود ان بزرگوں کے رونے، خوف کھانے اور غمگین ہونے کا کیا مطلب تھا؟ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بات ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ جو بندے اس خوش فہمی میں ہیں کہ جناب ہم توبہ نہیں کرتے، عبادت نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، کیوں؟ ہمارا رب بڑا کریم ہے، وہ تو بخشنے پر قادر ہے، وہ تو ہمیں بخش دے گا، ہماری نجات ہو جائے گی۔ تو یہ کن کا طریقہ ہے؟ یہودیوں کا۔ وہ کہتے تھے کہ ہم تو انبیاء کی اولاد ہیں، لہٰذا ہماری تو بخشش طے ہے، پکی ہے، اور وہ غلط کام وہ اس پر اڑے رہے۔ ٹھیک ہے، اللہ پاک نے قرآن پاک میں یہ بات نازل فرما دی کہ بھئی ایسا کچھ نہیں ہونے والا، ایسا نہیں کچھ ہونے والا کہ ایک بندہ آکھے کہ میں تو جناب وہ فلاں پیر صاحب دا مرید ہاں، یا میں جناب فلاں دا بیٹا ہاں، لہذا میری تو بخشش پکی ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہونے والا، یہ بات ذہن میں بٹھا لی جائے۔ یہ بالکل وہ اپنے ساتھ بندہ دھوکہ کر رہا ہے کہ میں نیک عمل نہیں کرتا تو میں پھر بھی جنت سے چلا جاؤں، یہ اپنے ساتھ دھوکہ ہے۔ تو اللہ کریم ہمیں ایسے دھوکے سے ہمیں محفوظ رکھے اور ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی توفیق دے کہ ہم نیک اعمال کی طرف آئیں اور سچی توبہ کریں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، اور اس کے باوجود پھر اللہ کریم سے ڈریں کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، میری بخشش ہوگی یا نہیں ہوگی، جو ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرے۔